ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایمان کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اعمال دیے گئے. تاکہ ہمارا ایمان پختہ رہے، حالات آئیں تو بچل نہ جائے. ایمان عقیدوں کی پختگی کا نام ہے، اللہ پر مکمل بھروسے کا نام ہے. ان تمام اعمال میں بہترین عمل نماز ہے. اگر امت میں دو چیزیں پختگی سے آ جائیں تو حالات کا مقابلہ انتہائی آسان ہو جائے اور کامیابیاں پیر چومنے لگیں. ایک عمل ہے نماز، ایک عمل ہے تلاوت قرآن. جتنے انبیاء کرام رہے ہیں ان تمام نے نمازیں پڑھی، نمازیں ادا کی. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ قائم رہا. قرآن کریم میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کی تلقین فرماتے تھے. صحابیات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارا بجٹ کم ہو گیا ہے، خرچہ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجئے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی ادا کیجئے۔ اور آپ خود بھی نماز پر کاربند ہو جائیے۔ عبادت کرنا آپ کا کام ہے، روزی دینا ہمارا کام ہے۔ آپ عبادت بڑھاؤ، ہم رزق بڑھائیں گے۔ عبادت کے بڑھنے پر رزق کے بڑھنے کا وعدہ کیے۔ بھئی آدمی کبھی کلیکٹر سے قریب ہو تو اپنا ذکر کرتا ہے کہ کلیکٹر صاحب سے میرے تعلقات ہیں، کمشنر صاحب سے تعلقات ہیں، وزیروں سے تعلقات ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، آدمی اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا طریقہ بھی بتایا کہ تم مجھ سے قریب کیسے ہو سکتے ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا کہ بندہ اللہ کے قریب فرض نمازوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، پھر یہ قرب زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ وہ کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا جتنی نفلی عبادات اور نمازیں بڑھتی جائیں گی اتنا اللہ کا قرب بڑھتا جائے گا۔ اللہ کا قرب نمازوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل جو کوئی مسلمان کرے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت کے اوپر نماز کا پابندی سے بجا لانا۔ غالباً یہی وجہ ہے نماز کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعوت کے کام کے جو 6 نمبر رکھے، اس میں پہلا نمبر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رکھا، کیونکہ یہ دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اس کے ذریعے سے آدمی دین میں داخل ہوتا ہے۔ اب داخل ہو گیا تو یہ کتنے درجے کا مسلمان ہے، اس کا بیرومیٹر کیا ہے، اس کا تھرمومیٹر کیا ہے کہ کس درجے کا کلمہ اس میں آیا ہے، وہ نماز کے ذریعے سے پتہ چلے۔ اس لیے دوسرا نمبر نماز کا رکھا ہے۔ کلمے میں پورا دین ہے۔ جیسے کھجور کی گٹلی میں پورا کھجور کا درخت ہے۔ عقل مند آدمی سے پوچھو یہ گٹلی میں کیا ہے، وہ کہے گا پورا کھجور کا درخت مجھے نظر آتا ہے۔ اس طرح جو ایمان والا ہے اس کو کلمہ طیبہ میں پورا دین نظر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور اللہ پالنہار ہے، سرجنہار ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔
اور اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. یہ توحید عبادت ہے. توحید کی 3 قسمیں ہوئی. ہم یہ تینوں کے قائل ہیں، توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادات. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، نہ 2 ہے نہ 3 ہے، بس 1 ہے. اس پر یقین کا جمنا. اور توحید صفات یہ ہے کہ پالنہار، سرجنہار، رزق کا دینے والا، روزی کا عطا کرنے والا صرف اللہ ہے. یہ توحید صفات. جب ذات ایک ہے، صفات ایک ہے، تمام تعریفوں کے لائق ایک ہے، اس میں عیب کوئی نہیں ہے، تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے. ایسی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا. اس کا نام عبادت رکھا. سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان اپنا ماتھا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ ٹیکے. اس لیے نمازوں میں بڑا رکن سجدہ بھی ہے، ایک رکن قیام بھی ہے کہ کھڑا ہے تو صرف اللہ کے لیے، رکوع تو صرف اللہ کے لیے، سجدہ تو صرف اللہ کے لیے، اور یہ بندہ پورا کے پورا اللہ کا ہو کر رہ جائے. صحابہ کرام کا عالم کیا تھا؟ تجارت کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تجارت کر رہے ہیں صحابہ کرام، اور مالوں کے تھان رکھے ہوئے ہیں اور ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اذان کا وقت ہوتا ہے، سب سامان چھوڑ کر نماز کے لیے چل دیتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت عبادت سے نہیں روکتی، اللہ کی یاد سے نہیں روکتی، نمازوں سے نہیں روکتی. وقت نماز آیا، کھڑے ہو گئے. این لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز، قبلہ رخ ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رگا نہ کوئی بندہ نواز. بہترین عبادت نماز ہے. نماز کے بننے پر دنیا اور آخرت کا بننا بتلایا ہے. اس لیے مؤذن اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، جلدی کرو نماز میں، جلدی کرو. جب وقت نماز ہو جائے تم نماز میں جلدی کرنا، نماز کے لیے بے قرار ہو جانا، اور جب تک نماز نہ پوری ہو جائے وہاں تک چین نہ آنا. یہ ایمان والے کی علامت ہے. سفر ہو کہ حضر ہو، ہر جگہ نماز. نماز ہمارا مددگار ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، تم کو 2 ہتھیار دیے ہیں، 2 مددگار دیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ. ایک صبر ہے، ایک نماز ہے. یہ دونوں تمہارے مددگار ہیں، آڑے وقت میں کام آنے والے ہیں، پریشانیوں میں کام آنے والے ہیں. جب بھی حالات آئے سرکار مسجد کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. حدیث شریف میں مضمون ہے، حالانکہ سرکار کے ہوتے ہوئے نہ عذاب آئے گا نہ پریشانیاں آئیں گی، اس کے باوجود سرکار کو اتنی فکر رہتی تھی. حدیث پاک میں ہے کہ جب بادل منڈرانے رکھتے تھے تو سرکار کبھی گھر میں آتے، کبھی باہر جاتے. بے چینی اور پریشانی آپ کے چہرے پر رہتی تھی. جب بارش ہو جاتی تھی تو سکون ہو جاتا تھا، آپ کو اطمینان ہو جاتا تھا. فرمائے قوم نے بادلوں کو دیکھ کر خوشیاں منانا شروع کیا تھا کہ اس میں سے آگ کے گولے برسے. میں ڈرتا ہوں کہ یہ بادل سے کہیں عذاب نہ برس جائے.
آج ہم لوگ نیڈر ہو گئے، نہ نماز ہے ہماری زندگیوں میں، نہ دین ہے ہماری زندگیوں میں، اور حالات آتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ حالات کو ختم کرنا ہے تو نماز کو زندگیوں کے اندر داخل کرنا پڑے گا، عبادات کو زندگیوں میں داخل کرنا پڑے گا، اور اتنے سے بھی کام نہیں چلے گا، 100% دین ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ نے اونچا مرتبہ اور اونچا مقام علمی اور فقہی عطا فرمایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے اجلاس میں تشریف لے گئے، جب وہاں گئے تو لوگوں سے ملاقات کے اندر ذرا نماز میں دیر ہو گئی، تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی، روئے، نماز کے بعد افسوس کیا، غم کیا، دکھی چہرہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا میری تکلیف تم سمجھے نہیں، تکلیف یہ ہے کہ 22 سال کے بعد میری تکبیر تحریمہ چلی گئی۔ نمازوں کے ایسے زبردست پابند۔ قرآن کریم میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے جگہ جگہ نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ لغت میں ایک معنی ہوتے ہیں، پھر شریعت جو ہے وہ لغوی معنی اگر فٹ ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی جگہ رکھتی ہے، اور وہ معنی فٹ نہیں ہوتا تو شریعت مقدسہ اپنا معنی طے کرتی ہے۔ جیسے صلاۃ کے معنی دعا کے، دعا کر لیتے ہم تو مسئلہ ختم ہو جاتا، لیکن فرمایا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی بلندیوں پر بلایا، اور بلانے کے بعد تحفہ صلاۃ دیا، نماز کا ہدیہ دیا، اور فرمایا کہ ایمان والے اگر معراج کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور آسمان کی بلندیاں اور تصور میں دیدار ربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نمازوں کی پابندی یہ معراج کی یادگار بن جائے۔ نماز دے دی، اور ظاہری بات ہے کہ قیمتی مہمان کو قیمتی ہدیہ دیا جاتا ہے، اس لیے سرکار قیمتی مہمان ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدیہ عطا فرمایا وہ بھی انتہائی درجے کا قیمتی تھا، اور وہ ایسا قیمتی ہے کہ خالی سرکار کو کام نہ آئے بلکہ جو استعمال کرے اس کو کام آئے اور اس کا بیڑا پار کر کے رکھ دے۔ نماز جنت میں جانے کی چابی۔ سب سے پہلے تو وضو آتا ہے، فرمایا وضو جو ہے وہ نماز میں داخل ہونے کی مفتاح ہے۔ خالی وضو پر ہی اللہ کتنا دے دیتے ہیں، پھر نماز جب کھڑا ہوگا تو اللہ کیا کیا دیں گے۔ فرماتے ہیں جو وضو اچھی طرح کرے گا، ابھی تو مسجدوں کے اندر وضو ہو جاتا ہے، ٹاول بھی وہی ہیں، سب چیزیں وہیں لگی ہیں۔ ایک زمانہ تھا، سرکار کا دور تھا کہ مسجد میں نہ حوض تھا، نہ تولیہ تھا، نہ ٹوائلٹ تھا۔ آج سب سہولتیں ہیں لیکن نمازی نہیں، اور اس زمانے میں کوئی بھی سہولت نہیں تھی لیکن نمازی فل تھے، ایک دم پوری تعداد نمازیوں کی مسجد سے جو ہے وابستہ، اور مسجد لبریز اور بھری ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کروائی، اتنے زیادہ نماز پڑھنے والے ہو گئے۔ منافقوں کے علاوہ نماز میں نہ آنے والا کوئی نہیں تھا۔ سادہ مسجد تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ گھر سے وضو بنا کر کوئی چلا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، جنت میں ایک درجہ بلند فرماتے ہیں،
اور ایک سیئہ اور ایک خطیہ اور ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ جب نماز کے لیے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، تو ساتھیوں نے کہا حضرت جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھا کر مسجد میں پہنچ جائیے۔ فرمایا جتنے زیادہ قدم چلیں گے اتنا ہی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، گناہ مٹائے جائیں گے۔ ہم اس کے بھی محتاج ہیں کہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں، اور ہم اس کے بھی محتاج ہیں کہ ہمیں نیکیاں ملیں۔ ایک خاندان تھا مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی شریف سے دور رہتا تھا، بنو سلمہ۔ انہوں نے سوچا کہ سرکار کا قرب نصیب ہو جائے، حضور کے پاس جگہ مل جائے، مکان مل جائے۔ تو انہوں نے، اس زمانے میں آسان تھا جگہ کا ملنا، زمینوں کا ملنا، آج کل تو بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ شہروں میں تو زمینیں ملتی نہیں، دام آسمانوں پر پہنچیں، اور پنجرے جیسا گھر ہوتا ہے، اس میں آدمی کو رہنا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے مسجد نبوی کے پاس مکان بنانے کا سوچا۔ حضور کو پتا چلا تو حضور ناخوش ہوئے، یہ کیا کر رہے ہیں بنو سلمہ، یہاں قریب کیوں آ رہے ہیں؟ کہ حضور اس لیے قریب آ رہے ہیں کہ آپ کا قرب نصیب ہو جائے، مسجد نبوی قریب ہے، مسجد کا پڑوس نصیب ہو جائے، اس بنا پر وہ مسجد کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ جب بنو سلمہ کو پتا چلا کہ حضور کو ہمارا قریب آنا پسند نہیں ہے تو تعجب ہوا۔ ان کی ایک چیز پر نظر تھی، میرے آقا کی پورے عالم پہ نظر ہے۔ نبی کی نگاہوں کو کسی کی نگاہیں پہنچ سکتی اور نبی کی بصیرت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا کی ہوتی ہے نبی کو۔ فرمایا حضور آپ ہمارے آنے سے ناراض کیوں ہیں؟ فرمایا تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم جتنی دور سے آؤ گے اور قدم اٹھاتے ہوئے آؤ گے تو جتنے قدم تم اٹھاؤ گے اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہ معاف ہوں اور تمہیں اجر ملے، زیادہ نیکیاں ملے؟ کہ حضور یہ تو ذہن میں رہا ہی نہیں، ہم تو ایک ہی چیز سوچتے رہے۔ لیکن پہلو یہ بھی ہے واقعے کا دوسرا۔ اب شارحین حدیث کی بات سنو کہ حضور کیوں نہیں چاہتے تھے کہ وہ قریب آ کر رہیں۔ وہ لوگ مدینہ منورہ کی بارڈر پر رہتے تھے، اور سرکار نے حدیث میں فرمایا کہ مدینے کو ویران مت کرنا، اسے آباد کرنے کی کوشش کرنا، جو مدینے کو آباد کرے گا اللہ اس کو آباد کرے گا۔ تو حضور چاہتے تھے کہ مدینہ زیادہ سے زیادہ بسے، دور دور تک لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہیں، دور بھی آباد ہوں، قریب بھی آباد ہوں، مدینہ کو آباد کریں۔ تمنا نبی رہی ہے یہ۔ ایک شخص آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کرنے کے لیے۔ ایمان قبول کرنے کی زبردستی ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو چاہے کھلے دل کے ساتھ ایمان کو، اسلام کو ملاحظہ کرے، دیکھے، ہماری عبادات دیکھے، ہمارے معاملات دیکھے، اسلام کے اخلاق دیکھے، اس کے بعد ایمان اپنی مرضی سے قبول کرے۔ تو وہ آیا اور اس نے اسلام قبول کیا، لیکن مدینے کی آب و ہوا اس کو راس نہیں آئی۔ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، دیہاتی تھا، جنگلی تھا، اس کو سمجھ میں نہیں آئی مدینے کی فضا، بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تو حضور دیہات کا رہنے والا ہوں، شہر کی فضا مجھے راس نہیں آتی، اس بنا پر آپ جو ہے بیعت توڑ دیجئے، جو ایمان پر میں نے کل بیعت کی ہے نا اس کو توڑ دیجئے۔ حضور نے فرمایا میں ایمان لانے کے بعد اور ایمان پر بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑتا نہیں ہوں۔ بیعت توڑی نہیں جائے گی، بیعت جوڑی جائے گی ضرور،
لیکن ایک مرتبہ بیعت کر لیا تو میں نہیں توڑوں گا، تجھے توڑنا ہے تو توڑ کر چلا جا۔ وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا مدینہ بھٹی ہے، اس کے اندر 100 ٹچ کا سونا رہتا ہے، باقی جو بناوٹی چیزیں ہیں سب کو مدینہ نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ ایسی بستی ہے مدینہ۔ تو وہ بارڈر پر رہتے تھے، اور بارڈر پر ذرا لڑاکو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا بہادر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ کوئی حملہ کرنے والا آئے تو سوچے کہ بھئی یہاں بہادر لوگ، پہلے ہی مقابلہ ان سے کرنا پڑے گا، پھر اندر جانے کی بات آئے گی۔ بنو سلیمہ بڑے بہادر اور جنگجو لوگ تھے، سرکار چاہتے تھے کہ بارڈر پر یہ رہیں تاکہ کوئی دشمن جو ہے مدینے کو رنجاڑنے کی اور برباد کرنے کی اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پورے قرآن کریم میں جہاں نماز کی بات کہی گئی، وہاں نماز کی ادائیگی اور نماز کو پابندی کے ساتھ بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، تجارت کو آگے پیچھے کرتے ہیں، بزنس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، طبیعت کو آگے پیچھے کرتے ہیں، کام کو آگے پیچھے کرتے ہیں، نماز کو مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ آئے تو مغرب کے بعد پہنچے، تقریباً 7:45 کو آ گئے۔ اب 8 بجے وہاں مسجد میں نماز تھی۔ آج ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ مغرب میں تشریف لے آئیں اور دین کی بات ہو۔ میں نے کہا میں جہاں بھی بات کروں گا آپ ہی کی بات کروں، دین ہی کی بات آپ بھی کرتے ہیں، دین ہی کی بات میں بھی کروں گا، کوئی بات دین کے خلاف نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ عنوان دعوت کا ہوگا۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعوت کا دوسرا نمبر نماز رکھا ہے، اسی پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک بات سمجھ لیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے ذمے کچھ کام تھے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ایک نبی 4 مشن، تلاوت آیات مکتب اور مدارس کی بنیاد ہے۔ وہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ بھائی ایسے ہی نہیں پڑھ سکتے قرآن کریم۔ ابھی حضرت قاری صاحب نے بہترین تلاوت ہمارے سامنے کی، آپ کر کے دیکھو کتنا کر پاتے۔ مشق کرنی پڑتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے آدمی اچھا قرآن کریم پڑھ سکتا ہے۔ اور اچھا قرآن پڑھنے کا حکم ہے حدیث شریف میں، بہترین آواز میں قرآن کریم کو پڑھو۔ ہمارے محترم بیٹھے ہیں سامنے، ان کے والد صاحب بہترین قرآن کریم پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی بہترین قرآن سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حافظ انعام صاحب کو بہترین قرآن کے انعام سے نوازا ہے، اور ہمارے دعوت کے ساتھی بھی ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بھائی نماز جو ہے نا، یہ بڑی زبردست عبادت ہے، بہت قیمتی عبادت ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اندر رکھا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر آئے، 60 سال کام کیا، 90 لاکھ لوگ ایمان لائے۔ رائے پتھورا کو لگا کہ یہ سادھوؤں نے سمجھایا کہ تمہاری گدی پر قبضہ کر لیں، تمہارے اوپر قابض ہو جائیں گے،
تمہارا راج پاٹ چلا جائے گا۔ حالانکہ حضرت کو ٹوٹی ہوئی چٹائی سے فرصت نہیں تھی، اللہ اللہ سے فرصت نہیں تھی، وہ کہاں سیاست کرتے تھے، ان کو کیا سیاست سے لینا دینا۔ چٹھی لکھ کر بھیج دی کہ صبح جو ہے اجمیر چھوڑنا ہے۔ حضرت نے چٹھی پڑھی، لوگ غمگین ہو گئے، اتنا بڑا مجمع صبح میں کہاں جائے گا، خانقاہ میں ہزاروں لوگ اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، کہاں جائے گا، اتنا بڑا مجمع جائے گا کہاں۔ حضرت نے فرمایا ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں دی ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا کرنا چاہیے حضرت؟ کریں گے کچھ بھی نہیں، لاؤ میرے ہتھیار لاؤ۔ ہتھیار کیا ہے حضرت؟ فرمایا مصلی لاؤ، میرا لوٹا لاؤ، میرا مسواک لاؤ۔ مسواک کیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت آغوزاری کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی، اور نماز کے بعد مسکرا کر فرمایا کہ بشارت یہ ملی ہے کہ میرا مزار اجمیر میں بنے گا، اور جس نے لکھا ہے وہ کل صبح گرفتار کر لیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو رائے پتھورا کو شہاب الدین غوری نے پابجولہ زندہ جو ہے گرفتار کیا اور اجمیر سے باہر نکال کر لے گیا، اور خواجہ صاحب کا مزار اب بھی ہے۔ خواجہ صاحب نے دنیا والوں کو بتایا کہ مجھ سے مت مانگو، میں تو اللہ سے مانگنے کا سکھانے کے لیے تم کو آیا ہوں کہ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ حالات مجھ پہ آئے تو میں نے اللہ سے مانگا، علی پہ حالات آئے تو علی نے اللہ سے مانگا، حضرت عمر پہ حالات آئے تو انہوں نے اللہ سے مانگا، جب مسلمانوں پہ حالات آئے انہوں نے اللہ سے مانگا۔ ہم پہ بھی حالات آئے، حالات کو دور کرنے کا راستہ اللہ سے مانگنا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ یوں فرمایا کہ نمازوں کو وقت پر انتہائی پابندی کے ساتھ بجا لاؤ۔ اور قرآن کتنا جامع مضمون بیان کرتا ہے، کتنی بہترین کتاب ہے قرآن کریم، اس کا اندازہ لگائیے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں 5 نمازیں ایک ہی آیت کے اندر سنبھالی۔ آپ اگر 5 نمازیں بیان کرنا چاہیں گے تو لمبا ٹائم جائے گا، پڑھنے میں تو ٹائم جاتا ہی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے میں بھی لمبا ٹائم چلا جائے گا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کتنا لمبا ٹائم جاتا۔ وہ سادھو نے کہا تھا کہ مسلمان تو نہاتے ہیں یہ جمعہ اور پھر آئندہ جمعہ، وہ مسلمان ذرا پھکڑ تھا، اس نے کیا کہا کہ مسلمان تو جمعہ سے جمعہ، جمعہ سے جمعہ، جمعہ سے جمعہ، اور تو آج، اس کے بعد کل۔ اس نے یہ بات بتائی تو عرض کر رہا تھا کہ نماز پابندی کے ساتھ کاموں کو آگے پیچھے کر کے ادا کر لینا، قضا مت کرو، ادا کرو، ادا پر ثواب ہے، اجر کا وعدہ ادا پر ہے، وقت پر ٹائم پر نماز کو بجا لانا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوقات صلاۃ رکھے ہیں۔ دنیا میں اور جتنے عبادت کرنے والے لوگ ہیں جو من گھڑت دھرم پر چلتے ہیں، کوئی گھنٹی بجاتا ہے، کوئی گھنٹا بجاتا ہے، کوئی پردہ ہٹاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ پردے میں رکھ دیا، بھگوان اپنی بیچارے جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کو جگانا مناسب نہیں ہے۔ اب یہ جب ان کا موڈ بنے گا، جب یہ جاگیں گے، جب یہ گھنٹا بجا کے ان کو جگانا پڑتا۔ اور ہمارا مؤذن جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم کیا سمجھتے مؤذن کو؟ بیچارے کے پاس جو ہے پاخانے دھلواتے ہیں، پیشاب خانے دھلواتے ہیں، یہ ہم کو نماز کے لیے بلاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے کیا؟
اس کی تو بڑی عزت ہونی چاہیے، اس کا تو بڑا ادب ہونا چاہیے، اس کو تو بہت اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور امام کا مرتبہ تو اس سے بھی عالی شان ہے۔ بیچ میں بات کہہ رہا تھا کہ خالی وضو پر اللہ تعالیٰ کتنا دیتے ہیں کہ کسی نے اچھا وضو کر لیا تو اس کے وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے، اور اس کے ذریعے سے سرکار پہچانیں گے، اور پہچان اگر بلائیں گے، اے میرے امتی آجا، جام کوثر لے لے، تو نمازی رہا ہے۔ تو وضو تو جنت میں ہماری پہچان ہے۔ اب 5 نمازوں کو کیسے سمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا نمازوں کو قائم کرو۔ دیکھیے قائم کرنے کو کہا۔ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ، زوال آفتاب کے بعد سے اِلیٰ غَسَقِ اللیل، رات کے اندھیروں تک۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 4 نمازیں آ گئی۔ زوال ہوتے ہی کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ظہر۔ پھر تھوڑا وقت ڈھل جاتا ہے، 2 مثل پر عصر کا وقت ہو جاتا ہے۔ زوال کے بعد والے میں عصر بھی آ گئی، اور اندھیرا ہونے کے بعد مغرب اور عشاء پڑھی جاتی ہے، دونوں آ گئی غسق اللیل میں۔ اور قرآن الفجر کے معنی صلاۃ الفجر، یعنی فجر کی نماز، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے امتحان کا وقت ہے۔ جو رات کو نماز نہیں پڑھتا اور سویا رہتا ہے اذان ہونے کے باوجود، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اور جو رات کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کی گڈی پر مہر لگاتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے۔ پھر جب یہ اذان ہونے پر اٹھتا ہے تو ایک گرہ کھلتی ہے، جب وضو کا پانی چہرے پر ڈالتا ہے تو دوسری گرہ کھلتی ہے، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ شیطان کا منتر ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان کے منتروں کو بیکار کرنے والی چیز نماز ہے۔ 5 نمازیں آ گئی۔ اب کیا فرماتے ہیں سنیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی نماز میں قرآن کریم زیادہ پڑھا جائے۔ شانتی کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے، اللہ کا کلام زیادہ پڑھا جائے۔ نماز کا اصل جوہر قرآن ہے، جوہر نماز قرآن ہے۔ صبح میں اطمینان سے قرآن کریم سنیے گا، اللہ نے کیسا کلام اتارا۔ مشہودہ کا مطلب یہ ہے، یہ ٹائم ہے کہ فرشتے اعمال نامہ لپیٹ کر اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اور ڈیوٹی بدلتی ہے، اور دوسرے فرشتے اس ٹائم کے اوپر جو ہے موجود ہو جاتے ہیں۔ جو جانے والے فرشتے ہیں آپ کو نماز میں دیکھ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں، میرے بندے کیا سو رہے تھے، غافل تھے، میری عبادت سے کیا حال تھا ان کا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر تیرا کلام سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مغفرت کے فیصلے فرما۔ صبح کی نماز پر کامیابی اور مغفرت کے فیصلے ہیں۔ نماز کامیابی کا بہترین زینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔
کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو نماز انتہائی سکون اور اطمینان و وقار و قرار کے ساتھ پڑھتے، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو بات ہماری اس پر چلی تھی کہ مؤذن ہمیں پکارتا ہے، ہم سوئے رہتے ہیں، حی علی الصلاۃ، جلدی نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو قدرتی طور پر ایک سوال انسان کے دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی کیوں آئیں، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو، بلا کیوں رہے، جلدی نماز میں آ جاؤ، جلدی نماز میں آ جاؤ، کیوں بلا رہے ہیں؟ اور 5 وقت منادی پکارتا ہے اور بلاتا ہے، اور شیطان پریشان اور اللہ خوش۔ فرشتے تیار رہتے ہیں کہ کب یہ رکوع کرے کہ لکھ دوں، کب یہ سجدہ کرے کہ لکھ دوں، کب یہ نماز پڑھے کہ لکھ دوں، کب یہ قرآن پڑھے کہ لکھ دوں۔ اعمال نامہ قرآن کا تلاوت سے اور نمازوں سے چمکدار بناؤ، اعمال نامے کو وزنی بناؤ، عبادات کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا، کیوں بلا رہے ہیں، جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں، کامیاب ہونے کے چکر میں، دفتر میں بیٹھے ہیں کامیاب ہونے کے چکر میں۔ مؤذن کہتا ہے یہ سب چیزوں میں کامیابی ضمنی ہے، اصل کامیابی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں ہے۔ پہلے سجدہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہیں دیتے کیا ہیں۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ جہاں تم بیٹھے ہو کامیابی نہیں، جہاں میں کہتا ہوں کامیابی ہے، وہاں آ جاؤ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آج جوانوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ موجودہ دور میں لوگ کھیل کے پروگرام بناتے ہیں۔ کل مجھے ایک صاحب نے سنایا کہ ایک صاحب نے کئی لاکھ روپیہ خرچ کر کے گراؤنڈ خریدا اور گراؤنڈ بنایا۔ میں نے کہا اچھا ہوتا کہ اللہ کا گھر بنا دیتا۔ گراؤنڈ میں کیا ہوگا؟ نوجوان لنگوروں کی طرح دوڑیں گے۔ کرکٹ میں کیا رکھا ہے؟ 2 بے وقوف جو ہیں وہ بلہ لے کے دوڑتے رہتے ہیں، اور 11 بے وقوف جو ہیں ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اور باقی کے جتنے نامرد ہیں وہ تالیاں بجاتے رہتے ہیں۔ اس کا نام کرکٹ ہے۔ خالی وقت ضائع مت کرو، نمازوں کو آگے کرو، یہ سب چیزوں کو پیچھے کرو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے باڈی بلڈنگ نہ کریں، اپنی باڈی کو اسٹرانگ رکھیں، ضرور رکھیں، حدیث سے ثابت ہے، اور جو ہے ورزش کریں، روزانہ صبح میں دوڑنے کا، چلنے کا، جاگنگ کرنے کا نظام بنائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ اپنی باڈی کو فٹ رکھ کر تہجد میں اٹھا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اپنی آنے والی طاقت کو اللہ کے دین پر لگاؤ، اللہ کے دین پر خرچ کرو۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال اللہ کے راستے میں لگائیں، جن کو اللہ نے وقت دیا ہے وقت اللہ کے راستے میں لگائیں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں، جیسے نوجوان صحابہ نے اپنا سب کچھ دین کے لیے لگا دیا۔ آج وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کر۔ آپ کھیلیں کودیں کوئی بات نہیں، لیکن نمازوں کا خیال رکھیں۔ جن جوانوں نے آج ہمیں دعوت دی ہے، آج میرا پیغام اور میری دعوت ان کو نماز کی ہے۔ میری دعوت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ دین پر آ جائیں۔ میرے نوجوان عزیزوں، آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اور طے کر لو کہ سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے، اور سنتوں کے مطابق اور آداب کے مطابق نمازوں کو زندگی میں بسائیں گے، اور مسجدوں کو آباد کریں گے، علماء سے تعلق رکھیں گے، اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے۔ بس یہی گزارشات تھی۔ میں نوجوانوں کو پھر مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ان نوجوانوں کو جن کے دلوں میں دین کا جذبہ پیدا ہوا اور ہم کو جمع کیا، اے اللہ ان جوانوں کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما، ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، دین کا شیدائی بنا دے. اے اللہ تیرے دین پر مر مٹنے والا بنا دے. اے اللہ اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ ہم لوگ بڑے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، پھر بھی اللہ تیری رحمتوں کے خواستگار ہیں. اے اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ نیکیوں والی زندگی عطا فرما، سنتوں کی اتباع والی زندگی عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، گھر میں ماں بہنوں کو نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا شیدائی بنا دے. اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے. اے اللہ جو حضرات مسجدوں کو آباد کرنے کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو بھی آباد فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما. نمازوں کا عاشق بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما دے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اے الہ العالمین ہم ٹوٹے پھوٹے ہیں، اے اللہ پھینک دیے جانے کے قابل ہیں، ہماری عبادتیں منہ پر مار دیے جانے کے قابل ہیں، لیکن اے اللہ تیرے کرم کا سہارا ہے. اے اللہ تیرے رحم کا سہارا ہے، کرم کی بھیک دے دے اور اے اللہ لاج رکھ لے اس امت کی. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، رضا بالقضا والی زندگی عطا فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.